بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو پاکستانی سیاست کے بیانیے میں ایک بڑا مسئلہ احتساب کا ہے، اور خاص طور پہ نیب کے بارے میں جس انداز سے سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں، اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیب کو چپ لگ گئی ہے۔ لیکن نیب نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے ایک خط جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا اور کہا کہ جو معاملات نیب کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک انڈائریکٹلی بہت سے معاملات میں جو تاخیر ہے اس کی ذمہ داری خود عدلیہ پر ڈالی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب ہمیشہ سے ایک متنازع عمل رہا ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ نیب کیا پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ نیب تو 2000 میں آیا نا جی، اس سے پہلے بھی پاکستان میں جو ادارے کام کر رہے تھے وہاں سے احتساب کا عمل ممکن نہیں ہو سکا۔ ہماری سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے احتساب کو ہمیشہ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا، چاہے سیاسی حکومتیں ہوں اور چاہے فوجی حکومتیں ہوں۔ ہم نے احتساب کو بنیاد بنا کر اپنے اقتدار کو، اپنے سیاسی نظام کو مضبوط بنایا اور مخالفین کو کمزور کیا۔ یہی صورتحال نیب کے حوالے سے بھی رہی۔ جب جنرل مشرف نے نیب بنایا تو انہوں نے بھی اسے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میثاق جمہوریت کا جو معاہدہ لندن میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ہوا، اس میں یہ عہد کیا گیا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو اقتدار میں آنے کے بعد فوری طور پہ نیب کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں ایک خود مختار شفاف احتساب کا ادارہ بنایا جائے گا۔ لیکن 5 سال پیپلز پارٹی کو ملے، 5 سال PMLN کو ملے، لیکن کسی نے بھی احتساب کے ادارے کو بنانا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ اسی نیب کو چلایا اور نیب کے چیئرمین کے نام پر کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کی کرپشن کو تحفظ دیتے رہے۔ اب جس وقت آج حکومت عمران خان کی ہے تو اپوزیشن نے ایک بڑا نیریٹو جس کو بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے سیل آؤٹ کیا، میڈیا میں سیل آؤٹ ہوا، انٹلیکچول لیول پہ سیل آؤٹ ہوا، وہ یہ کہ جناب نیب، عمران خان، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیکسس بن چکا ہے، اور یہ نیکسس حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے، ان کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے۔ اور اس خیال کو اس لیے بھی تقویت ملی کہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر وہ لوگ پکڑے گئے جو اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، جو حکومت کے اپنے اندر وہ لوگ جو نیب کو مطلوب تھے، ان کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ نیب کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتی ہے وہ کافی حد تک جائز بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیب لوگوں کو پکڑ تو لیتا ہے لیکن ان کے شواہد اس انداز سے پیش نہیں کر پاتا عدالت میں کہ وہ اس کو کسی سزا تک لے کے جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نیب سے کہ جو پکڑے گئے لوگ ہیں نیب کو، ان میں سے بیشتر لوگوں کو عدالتوں سے ضمانتوں کی صورت میں ریلیف ملا، اور سب نے آ کر یہ کہا کہ جناب ہمارا جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں کرپشن نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن اور بدعنوانی کی سیاست عروج پر ہے اور ایک مضبوط قسم کا نیکسس بن چکا ہے جو پاکستان میں احتساب نہیں ہونے دینا چاہتا۔ آپ جتنی مرضی قانون سازی کر لیں، آپ جتنے مرضی ادارے بنا لیں، ہمارا حکمران طبقات، ہمارے طاقتور طبقات جو ہیں وہ احتساب کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب نیب نہیں تھا تب بھی احتساب نہیں ہوا، اور جب نیب آ گیا تو ہم نے دیکھا تب بھی احتساب نہیں ہوا۔ اب آج جو نیب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دیکھیے بڑا سمپل سا ریزولوشن ہے۔ اگر پارلیمنٹ، اب حکومت اور اپوزیشن مل کر نیب کو ختم کر دیں اور ایک نیا ادارہ بنا لیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں بنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ تو احتساب کا ہے نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نیب کو ایک مردہ گھوڑا کیسے بنایا جائے، اس کے پر کیسے کاٹے جائیں۔ اب یہ جو نیب کے بارے میں امینڈمنٹ کی باتیں آ رہی ہیں، ترمیم کی باتیں آ رہی ہیں، اس میں اپوزیشن چاہتی ہے کہ یا تو نیب کو ختم کر دیا جائے،
یا نیب کے اندر اس انداز کی ترامیم کی جائیں کہ یہ ایک فضول قسم کا، بے مقصد قسم کا، کمزور قسم کا ادارہ بن جائے؟ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر بھی وہ لوگ ہیں جو نیب سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں، ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری کرپشن کے معاملات بھی سامنے نہ آ جائیں، اس لیے وہ بار بار عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب احتساب ممکن نہیں ہے اور آپ جو ہے اس معاملے کو دبا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سے معاملات میں سمجھوتے کی سیاست کا شکار نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ نئی عدالتیں بنائیں 120 جو 30 دن کے اندر فیصلہ کر سکیں، جو ممکن نہیں ہے بقول چیئرمین نیب کے، اور یہ بھی کہا کہ جو ہمیں گواہوں کے بارے میں ہے وہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گواہ پیش کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا، اس کے خلاف شواہد اکٹھا کرنا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر پاکستان نے جمہوری نظام کے طور پر، سیاسی نظام کے طور پر، شفافیت پہ مبنی نظام کے تحت آگے بڑھنا ہے تو اسے اپنے اندر جواب دہی کا ایک مؤثر نظام بنانا ہوگا، چاہے وہ نیب کی صورت میں ہو اور چاہے وہ آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاست اور جمہوریت بھی کریں اور کرپشن کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں، بدعنوانی کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی، ہم نے لوٹ مار نہیں کی، سیاستدان بھی کہتا ہے، بیوروکریٹس بھی کہتے ہیں، سرمایہ دار بھی کہتے ہیں، جس سے بھی آپ پکڑے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کرپشن انہوں نے نہیں کی ہے تو پھر یہ کرپشن کا جو جن ہے یہ کیسے باہر نکلا ہے؟ اربوں روپے کی بنیاد پہ سالانہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کیفر کردار تک پہنچ پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام وہاں تک ان کو کیفر کردار تک پہنچاتا؟ اور مجھے یہ کہنے دیجئے، پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کا جسٹس سسٹم، پاکستان کا تفتیش کا نظام سارا کا سارا فرسودہ طریقہ کار پر مبنی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک شفاف معاشرہ نہیں پیدا کر پا رہے، کیونکہ ہماری سیاسی حکومتیں، ہماری فوجی حکومتوں نے ان اداروں کو خود مختار اور شفاف بنانے کی بجائے ان کو مفلوج بنا دیا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہا، اپنی مرضی کے افسران چیئرمین نیب لگائے تاکہ کوئی ان تک ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اور آج جب ان پر ہاتھ ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے تو کسی کے پیٹ میں جمہوریت کے مروڑ اٹھتے ہیں، کسی کے پیٹ میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کا مسئلہ آ جاتا ہے، کسی کے پیٹ میں جو ہے نا وہ معیشت کی بحالی کا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب سیاست اور جمہوریت کو آگے چلنے دیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر احتساب کریں گے تو پھر پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کا نظام لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جمہوریت بھی چلانی ہے اور کرپشن کو تحفظ بھی دینا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑا فکری مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے آج کے سرمایہ دارہ نظام میں کرپشن، سیاست اور جمہوریت آپس میں لازم ملزوم ہے، ان کو ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے، حالانکہ نظام جمہوریت کا بنیادی اصول شفافیت اور جواب دہی کے نظام کے اوپر کھڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ احتساب کا عمل ہے کیا یہ ممکنہ طور پر آگے بڑھ سکے گا؟ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اپوزیشن جماعتیں ہوں، ہمارے ہاں جوڈیشری کا نظام ہو، نیب کا نظام ہو، لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک کمپرومائز صورتحال کی جا رہی ہے۔ اور خود شبلی فراز جو وزیر اطلاعات ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جو ترامیم لانا چاہتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے کوئی معاملات طے کر لیے جائیں، تو کیا حکومت یہ معاملات طے کرے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پھر عمران خان کا جو بنیادی سوال تھا کہ وہ احتساب کے نظام کو ہر صورت ممکن بنائیں گے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کیا یہ واقعی احتساب ہو سکے گا یا وہ جو ہے نا کمپرومائز کریں گے؟ اور بہت سے اسلام آباد کے جو سیاسی حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں لیکن موجودہ نظام کے اندر جو نیکسس ہے وہ عمران خان کو احتساب نہیں کرنے دے رہا، اسی وجہ سے وہ ایک نئے نظام کی بات بھی کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے فرسودہ ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے عمران خان نے اگر اپنی سیاست کو لے کر آگے چلنا ہے تو انہیں یہاں پر اپنے آپ کو سمجھوتوں کی سیاست سے باہر نکالنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ جو نیب کو مطلوب ہیں اور جن کے اوپر احتساب کا شکنجہ آتا ہے
وہ ان کے خلاف بھی اسی شدت کے ساتھ احتساب ہونا چاہیے جتنی شدت کے ساتھ ہم اپوزیشن کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جوڈیشری کو جو معزز جج صاحبان ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بار بار کی ضمانتوں کی وجہ سے یہ ملزم جو ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو کارڈ ہے وہ بڑی خوبصورتی سے کھیلتے ہیں۔ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہے، وجہ وہی ہے کہ ہمارے عدالتی نظام میں، ہمارے انصاف کے نظام میں جو لکوناز ہیں، جو گیپ ہیں، وہ ایک آڑے آ جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر واقعی وہ احتساب کے نظام پر مخلص ہیں، تو یہ جو نیریٹو اپوزیشن بلڈ کر رہی ہے کہ جی اس وقت ایک نیکسس بن چکا ہے عمران خان کا اور نیب کا، اسٹیبلشمنٹ کا، جوڈیشری کا، اس کو توڑنا ہوگا۔ اور اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ بے لاگ احتساب ہو، سب کا احتساب ہو، اور طاقتور لوگوں کا بھی احتساب ہو، کمزور لوگوں کا بھی احتساب ہو، حکومت کے اندر موجود لوگوں کا بھی احتساب ہو، اور حکومت سے باہر لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یہ بحث پاکستان میں مضبوط ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری نظام کو شفافیت کی بنیاد پہ چلانا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ترامیم پیش کی جا رہی ہیں کیا وہ اس کے پر کاٹنے کے لیے ہیں نیب کے، یا نیب کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں۔ نیب کو ختم کرنا مجھے کم از کم فی الحال اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، یہی نیب رہے گی۔ اب صرف اس میں ایک بحث ہے کہ ہم نیب کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں یا نیب کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں، سیاسی حکومت ایک شفاف قسم کا احتساب کا نظام چاہتی ہیں تو اسی نیب کے نظام میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کر لیں اور ایک شفاف نظام کی طرف آگے بڑھیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم احتساب کے نام پر بھی سیاست کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم بنا کر، اپنے آپ کو معصوم بنا کر، اپنے آپ کو شفاف بنا کر پیش کرنا ہماری سیاسی مجبوری بن چکی ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی سو کالڈ جمہوریت کے اندر کرپشن جو ہے وہ ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ لوگ آتے ہیں، سالوں کے اندر وہ پیسہ کماتے ہیں، اور سیاست میں آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے۔ کیونکہ گلوبل پالیٹکس میں آج خاص طور پہ جب پالیٹکس کو آپ منافع کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے منافع کمانا ہے، وہ منافع جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ آخری بات میں یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام سول سوسائٹی کو، باشعور شہریوں کو اس بات پر اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ پاکستان کو ایک مضبوط، شفاف احتساب کے نظام کی ضرورت ہے۔ موجودہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے، موجودہ ادارے جسے کہتے ہیں وہ بالکل نکارہ نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر ہمیں ری ڈیفائننگ کرنی ہوگی، ری سٹرکچرنگ کرنی ہوگی، ری ڈیزائن کر کے ہم ان اداروں کو خود مختار بنائیں تاکہ پاکستان میں سب کا بے لاگ احتساب ہو سکے۔ احتساب آج ہماری قومی ضرورت ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اگر ہم احتساب پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نہ یہاں سیاست رہے گی، نہ یہاں جمہوریت رہے گی، اور نہ یہاں معیشت آگے بڑھ سکے گی۔